میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں مدعے اور ماتم سے فرصت مل جائے تو اپنی ذرا کتابیں پڑھ لینا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم نے اقرار کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، اور میں امام زین العابدین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تیسرے طبقے میں بھی شامل۔ اب جب تینوں طبقوں میں ان کی جگہ نہیں ہے تو یہ امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ بولو بھائی، امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ جو امت سے ہی خارج ہو اور وہ کہے کہ وحدت امت ہونی چاہیے، یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بڑا عجیب جو ہے منظر ہے، وقت بہت مختصر ہے اور قائد محترم بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، میں ان کے اور آپ کے مابین زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا۔ مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مہاجرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کے ساتھ وابستگی کے جرم میں ان سے گھر چھڑوایا گیا اور مالوں سے ان کو نکالا گیا، اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ گھر کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بات کی کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی جو دی ہے یہ کوئی اور مقصد نہیں تھا، بس اللہ کی رضا کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کا مقصد ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور رسول کی مدد کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا کہ یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور رسول اللہ کے بھی مددگار ہیں، اور یہ مہاجرین صحابہ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہ مہاجرین اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا فرمایا، ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو مدینہ المنورہ میں پہلے سے رہنے والے تھے
اور جو ہجرت کر کے وہاں جا رہے تھے یہ ان مہاجرین کے ساتھ بھی محبت کرنے والے تھے. وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان کے دلوں میں کوئی بھی حسد پیدا نہیں ہو رہا تھا اس سے جو مہاجرین کو دیا جاتا. یعنی ان کا بھی ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو طبقے، ایک مہاجرین اور ایک انصار، یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے. اور تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے جو ان کے بعد آئے گا. اب اس طبقے میں کچھ صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان بھی اس طبقے میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی یہ بتائی کہ وہ جب آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ان کے لیے وہ استغفار کرنے والے ہوں گے. یہاں سے ایک بات قابل توجہ ہے کہ استغفار کس پر کیا جاتا ہے؟ نیکیوں پر کیا جاتا ہے یا گناہوں پر کیا جاتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جو استغفار ہے یہ اصلی حقیقی استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے. تو یہ بعد میں آنے والے پہلوں کے لیے استغفار کرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن دی ہے کہ تمہارے سامنے اگر مہاجرین اور انصار کی کوئی خطا گزر جائے تمہاری نظر میں تو کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام استغفار کرنا ہے. اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں جو یہ آیا ہے کہ صحابی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو، ان کی کسی برائی کو بیان نہ کرو، یہ عقیدہ ہم نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے بعد میں آنے والے پہلو والوں کے لیے استغفار کریں گے. استغفار خطاؤں پہ ہوتا ہے. پتہ چلا کہ اگر مہاجرین کی انصار کی کوئی خطا نظر آ جائے آپ کو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام استغفار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کام یہ ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں البتہ ضرور بضرور، پہلے اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تمہارا کام استغفار کرنا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا اور ضرور ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت کے تحت. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امت تین حصوں میں تقسیم ہے. نمبر 1 مہاجرین اور نمبر 2 انصار، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان کو ماننے والا ہے اور ان کے لیے استغفار کرنے والا ہے اور ان کے بغض سے اللہ کی پناہ مانگنے والا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امت جو ہے نبی کی امت میں جو ہوگا وہ ان تین طبقوں میں سے کسی ایک طبقے میں اس کی جگہ ضرور ہوگی. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ شیعوں نے اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر لکھا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے امام زین العابدین کے سامنے آ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بدگوئی کرنے لگے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگے. تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کیا تم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اس طبقے میں تم ہو؟ عراقیوں نے کہا کہ نہیں. آگے پھر امام زین العابدین نے ان سے پوچھا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ آیت پڑھ کر امام زین العابدین نے پوچھا کہ کیا بھلا تم اس طبقے میں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو امام زین العابدین نے ان کو جواب دے کر جو بات ارشاد فرمائی میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں مدعے اور ماتم سے فرصت مل جائے تو اپنی
بھی ذرا کتابیں پڑھ لینا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم نے اقرار کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، اور میں امام زین العابدین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تیسرے طبقے میں بھی شامل۔ اب جب تینوں طبقوں میں ان کی جگہ نہیں ہے تو یہ امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ بولو بھائی، امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ جو امت سے ہی خارج ہو اور وہ کہے کہ وحدت امت ہونی چاہیے، یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ دھوکہ ہے نا، یہ امت سے ہی خارج ہیں تو یہ وحدت امت ان کا عنوان بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ امت کا دائرہ لگایا کہ امت جو ہے تین طبقوں میں ہوگی اور تینوں طبقوں میں سے کہیں بھی اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت تاج حنفی صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور بڑے ہی اچھے نقطے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ اپنی مجلسوں میں پیچھے پینا فلیکس لگاتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ وَاعْتَصِمُوا اس آیت میں شروع میں ہے واو۔ واو کا معنی کیا ہے؟ اور جو ہوتا ہے یہ جملے کے ابتدا میں نہیں ہوتا اور درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، اس آیت میں آنے والا پہلا جو واو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ اور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، نانا، یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ آیت اوپر سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، او اہل ایمان، تم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا پھر جنگ بدر کیوں لگتی، عہد کیوں لگتی، احزاب کیوں لگتی، تبوک کیوں لگتی؟ پتہ چلا کہ یہ جنگیں لگی ہیں کفر کے ساتھ اتحاد نہیں، کفر کے ساتھ ٹکر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیں، دکان پر جب آپ جاتے ہیں، دکاندار کے پاس ایک جو ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے، اس میں چینی پڑی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹو کہتے ہیں نا۔ اس میں ایک بوری ہوتی ہے، اس میں چینی پڑی ہے، ساتھ ہی بوری میں دال پڑی ہے، پکی ہوئی نہیں، کچی، اور ساتھ جو ہے بوری میں چاول پڑے ہوئے۔ اب اگر کوئی آئے دال اٹھا کر چاولوں میں ڈالے، چاول اٹھا کر دال میں ڈالے، تو دکاندار غصے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غصے ہوگا نا، حالانکہ دال بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے، لیکن وہ غصے ہو جائے گا، کہے گا یہ کیا کر رہے ہو؟ دال دال کے ساتھ ہونی چاہیے، چاول چاول کے ساتھ ہونے چاہیے، چینی چینی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر شکر کو چینی میں ڈال دے اور چینی کو شکر میں ڈال دے، دکاندار ناراض ہوگا، اگرچہ یہ دونوں حلال ہیں۔ اگر حلال کو آپس میں ملاؤ تب بھی وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ تو حلال کو حرام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا غلط ہے اور یہ کتنی بڑی دھوکے بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوگا، قیامت پر ایمان ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کر سکتا، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، ایسے باپ سے بھی محبت۔ اب ان کی اتحاد امت کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام پہ بھونکتے رہیں گے
اور تم جوش میں نہ آنا کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ بھئی یہ تو بغیرتی والی دعوت ہے نا۔ ان کی اتحاد کی دعوت اس طرح ہے جس طرح آج ابو جہل کی طرف سے دعوت نامہ آ جائے کہ آؤ جی ہم اتحاد کرتے ہیں جی، کعب بن اشرف ابو رافع کی طرف سے یہ دعوت نامہ آ جائے، آؤ جی ہم اتحاد کرتے ہیں، کیا اس دعوت نامے کو قبول کرو گے؟ بولو قبول کرو گے؟ نہیں بھائی، ہم کہیں گے تم امت سے ہی خارج ہو۔ اتحاد تو امت کا ہونا ہے، اور جو امت میں ہوگا اسی کا اتحاد ہوگا، جو امت میں نہیں ہوگا اس کا اتحاد ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اہل سنت اس ملک کے اندر جہاں بھی امن ہے یہ اہل سنت کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں جہاں جہاں محبت کی بات نظر آئے گی وہاں ہمارا اتفاق نظر آئے گا، تائید نظر آئے گی، اور دشمنان صحابہ کا محبت کی بات کے ساتھ اختلاف نظر آئے گا۔ وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد مسند خلافت پر آئے، حضرت علی المرتضیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تمام صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تمام اہل بیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پیار کی بات ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن محبت کی اس بات کے ساتھ دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے، وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے پر نام عمر رکھا، ایک بیٹے پر نام عثمان رکھا۔ یہ کتنے پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن دشمنان صحابہ محبت کے بعد کے اس محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے۔ یہ بات محبت کی ہے، اس محبت کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، تائید ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن دشمنان صحابہ اس محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ آگے چلیے، شادی حضرت علی کی ہے، گواہی ابو بکر و عمر کی ہے۔ یہ بات محبت کی ہے یا نہیں؟ اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، اور دشمنان صحابہ کا اختلاف ہے۔ شادی خاتون جنت کی ہے، جہیز لینے صدیق اکبر جا رہے ہیں، یہ بات محبت کی ہے۔ اس محبت کے بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، تائید ہے، اور دشمنان صحابہ کا محبت کی بات کے ساتھ اختلاف ہے، محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں، مروڑنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی اسی تسلسل کو لے کر نکلے تو سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے، اہل سنت کی محنت کی بنیاد محبت پر ہے، اور دشمنان صحابہ کی محنت کی بنیاد نفرت پر ہے۔ پورے ملک میں مجھے کوئی ایسا صوبہ دکھاؤ، ضلع دکھاؤ، بستی دکھاؤ جہاں پیار کی بات کرنے سے انتشار ہوا ہو۔ نہیں ہو سکتا، پیار کی بات سے انتشار نہیں ہوتا، انتشار نفرت سے ہوتا ہے، اور نفرت وہ بتاتے ہیں ملک میں جہاں امن ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، اور جہاں انتشار ہے وہ شیعوں کی طرف سے ہے۔ جہاں بھی محبت ہے وہ ہماری طرف سے، اور جہاں بھی نفرت ہے اور انتشار ہے وہ ان کی طرف سے ہے۔ دیکھو کتنے پیار کی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 25 سال پیچھے نماز پڑھی۔ شیعو، اگر کل قیامت کا دن حضرت علی تمہارے گریبان سے پکڑ کر تم سے پوچھے کہ تم نام میرا لیتے تھے اور تبرہ صحابہ پہ کرتے تھے، تمہیں پتا نہیں تھا میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی، میں نے بیعتیں ان کے ہاتھوں پہ کی، میں نے اپنے بیٹوں پہ نام ان کے رکھے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا۔ اس وقت حضرت علی کو کیا منہ
منہ دکھاؤ گے. اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہے. مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہے اور مذہب اہل بیت ہی مذہب اہل سنت ہے. اس لیے اگر اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو اور حضرت علی سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہیں مذہب اہل سنت اختیار کرنا ہوگا. حضرت علی نے 25 سال نماز پڑھی ہے. یا مجھے دکھاؤ کوئی کتاب ہو, کوئی حوالہ ہو, کوئی عبارت ہو حضرت علی نے واپس آ کر اپنے گھر میں وہ نمازیں دہرائی ہوں. یا مجھے یہ دکھا دو یا یہ دکھا دو حضرت علی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی ایک حوالہ دکھا دو جس کی سند واجب التسلیم ہو. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بندر میرے نچائے ہوئے.